مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایة في رحل أخیہ ثم أذن مؤذن أیتها العیر انکم لسارقون۔ 70 سے لے کر 76 تک سورہ یوسف۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا، یعنی سامان سفر اور جو کچھ بھی راشن وغیرہ تھا، رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے، یوسف علیہ السلام نے جو اس کا سامان تھا، الگ الگ اونٹ تھے، ان پر سامان بندھا ہوا تھا، تو اپنے بھائی کے اسباب میں، سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا، سقایا۔ پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو تم تو البتہ چور ہو، اے قافلے والو تم چور ہو۔ کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ، صواع الملک، اور یہی اوپر کیا ہے؟ سقایا، دونوں ایک ہی ہے۔ بادشاہ کا پیمانہ، ناپنے والا، اور جو کوئی اس کو لائے، بادشاہ کا پیمانہ لائے، اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں اس کا ضامن، انعام ملے گا ایک بوجھ اونٹ کا راشن۔ بولے قسم اللہ کی تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے، یہ تم کو معلوم ہے۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے اور مل گیا کسی کے پاس تم میں سے وہ پیالہ، تو پھر کیا سزا؟ تو انہوں نے اپنا یعقوبی قانون سنایا، یعقوب علیہ السلام، مصر کا نہیں، یعقوبی قانون۔ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے، چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، اس کو غلام بنا کے رکھ لو، یہ ہے سزا، اس کو کیا کرو؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ پھر شروع کی یوسف علیہ السلام نے ان کی خرجیاں، یہ پرانی اردو ہے، ان کی خرجیاں سامان کو کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، تلاشی لینا شروع کی، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔ آخر کو وہ برتن نکالا اپنے بھائی کے سامان سے، اسی میں چھپایا تھا نا، تو نکالا۔ یوں داؤ بتایا ہم نے یوسف کو، وہ ہرگز نہ لے سکتے تھے اپنے بھائی کو دین میں، اس بادشاہ کے، مصر کے بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، مگر جو چاہے اللہ تعالی ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا، وفوق کل ذی علم علیم۔ تو کل ایک بحث ہو گئی، تدبیر پوری اختیار کرنا ہے،
دیکھو حسد سے بچو، الگ الگ دروازے سے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی اقرار کرنا ہے کہ بھائی یہ خالی تدبیر ہے، باقی جو کچھ ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو پھر اللہ ہی کا ہے، توکلت علیہ، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بڑا نازک مقام ہے، کچھ لوگ تدبیر ہی کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تدبیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ یاد آیا اس پر، حالانکہ کل بحث پوری ہو چکی ہے۔ ایک جگہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگل میں رکے دوپہر کو آرام کرنے کے لیے، اور وہاں درخت کیا تھے؟ ببول کے درخت، سایہ بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی باندھی اور پھر آپ آرام کرنے لیٹے، لیکن دیکھا کہ لوگ تو، صحابہ تو سارے اونٹوں کو چھوڑے ہوئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی گھوڑا ادھر، اور یہ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، وہ ہمارے جانوروں کو بچائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں، چاہے چھوٹی سی رسی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کھوٹا کیوں نہ ہو، پہلے تم اپنے اونٹ کو اس کھوٹے سے باندھو، پھر کہو اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی سبق ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ صرف اسباب کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہاری ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا، تجارت سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، ٹرین سے کچھ نہیں ہوتا، ہوائی جہاز، یہ میں امیر بن کے چلا ہوں اور ایسے مامورین کو بھگتا ہوں میں، تو میں ادھر گیری کہہ رہا ہوں۔ ہاں میرا کیا ایمان ہے، میں تمہارے ساتھ میں ٹرین میں دلی نظام الدین سے کہاں جا رہا ہوں، اپنا گجرات جا رہا ہوں، پیسے پر میرا ایمان ہے، ٹرین پر میرا ایمان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس جماعت کا نام پڑا تھا نفی اثبات، نفی اثبات۔ ہاں دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، خیر۔ تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہو، اسباب کا انکار ضروری ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ توکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے میں نے صدام حسین کی تم کو مثال دی تھی۔ اتنی تیاریاں کی ہیں مسلمانوں نے دشمن سے مقابلے کی، قرآن کی آیت کی روشنی میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ ہی کو بھول گئے، قرآن راکٹ کے زمانے میں نہیں چل سکتا، وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا، یہ بحث ہو گئی تھی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا، اللہ نے تعریف کی یعقوب علیہ السلام کی، یہ علم والے تھے، تبھی تو تدبیر بھی بتا رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ایمان بھی زندہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے آگے سب فیل ہے، ساری تدبیر ہے، آخری سہارا کون؟ اللہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب یہ آئے اپنے بھائی کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، اور تنہائی میں کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اب تجھے کوئی ٹینشن نہیں، فلا تبتئس، افسوس مت کرنا بالکل، بما کانوا یعملون، اس کا جو یہ لوگ کرتے تھے، میرے ساتھ کیے تیرے ساتھ بھی کیے ہوں گے، فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے دلاسا دیا اپنے بھائی، سمجھ میں آیا، اور بتلا دیا میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف، فکر نہ کرو۔ کچھ مسائل، کچھ احکام معلوم ہوئے گزشتہ آیت سے۔ ایک تو یہ کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، بری نظر لگتی ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، بری نظر سے بچنے کی، اسی طرح مشروع اور محمود ہے، اسی طرح مشروع یعنی جائز اور محمود ہے، پسندیدہ ہے، جس طرح مضر غذاؤں اور مضر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا۔ تو نظر بد لگتی ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا اچھا ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا نا، نظر بد سے بچانے کے لیے الگ الگ دروازوں سے داخل۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا لوگوں سے چھپانا درست ہے۔ یعنی اللہ نے ایک نعمت دی ہے، سمجھ میں آیا، تو اس نعمت کو چھپاؤ، کیوں؟ لوگ جلیں گے۔ میں مدارس اللہ مسجد میں امام تھا،
لوگ آتے تھے کار سے لینے کو آتے تھے, ٹو ویلر سے لینے کو آتے تھے. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ میں دکھتا ہے, امام سائیکل پہ اچھا لگتا ہے ان کو, تو میں کہتا تھا ڈھولے ماروتی چوک پہ آنا, میں وہاں پیدل چل کے آؤں گا. یہ ہماری تدبیر تھی کہ لوگوں میں کہ پیٹ میں دکھے نہیں, پھر بھی تقدیر میں جو جیل کچہری تھی وہ ملی. یہ ہے ان الحکم الا للہ. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تدبیر کر سکتے ہیں, مخصوص نعمتوں کو بھی چھپا سکتے ہیں. تیسرے یہ کہ مضر آثار, نقصان پہنچانے والے آثار سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا توکل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے. ارے سمجھے کیا؟ ظاہر کیا نقصان دینے والے آثار سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا یہ صحیح ہے, توکل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے تدبیر کی نا, شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جائز. چوتھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ کہ اس کو آگاہ کر دے, بھائی صاحب ذرا بچ کے رہو, ذرا سنبھل کے چلو, ذرا دیکھ کے جاؤ, ذرا دعا پڑھ کے جاؤ, اور اندیشے سے بچنے کی ممکن تدبیر بتلا دے, جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تدبیر بتلائی, کیسے جاؤ کیا کرو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور شروع میں بھی یوسف کو بتایا تھا, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہ خواب دیکھا. کہا بتا مت ورنہ جلیں گے, تیرے اپنے ہی تجھ سے جلیں گے. پانچویں یہ کہ کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو, کوئی نعمت دیکھ لیا, گورا بدن دیکھ لیا, سمجھ میں آیا, اور باغ و بہار دیکھ لیا, عالیشان بنگلہ دیکھ لیا, کسی کو صحت مند دیکھ لیا, کسی کے پاس مال دیکھ لیا, کسی کے پاس بائک یا 4 ویلر دیکھ لیا, کسی کے بیٹے کو بہت اچھا فرما بردار دیکھ لیا, تو اس کو نظر بد لگ جائے گی, یہ اندیشہ ہو تو فوراً دیکھ کر خوش ہونے کے بعد کیا کہے؟ بارک اللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ, اللہ اور برکت دے, تیری نعمت میں کیا کرے اللہ. ہاں ایک یہ, یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت نہیں, ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, مجھے یہ جسم دیا, تجھے وہ دیا, مجھے یہ گھر دیا, تجھے وہ دیا. سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا, یہ تقدیر پر راضی ہے, لہذا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی سمجھ میں آیا. وہ دیکھو کیسا بیٹھا بچہ, ادھر دیکھ. آپ سے کسی کو تکلیف ہے, یہی آپ کے لیے سب سے بڑی موت ہے کہ آپ پریشان کر رہے ہیں کسی کو, میری وجہ سے فلانا اتنا پریشان. سیکھو اس کو, سیدھا بیٹھو. چھٹے یہ کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے. سنو اس کو غور سے, بری نظر سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی دعا, تعویذ وغیرہ سے علاج کیا جائے, یہ بھی جائز ہے. کسی سے دعا کرا لے اور کسی سے تعویذ لے لے, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب, چچیرے بھائی تھے, کہ 2 لڑکوں کو کمزور دیکھا, مریل, کھپڑ, تو اس کی اجازت دی کہ تعویذ وغیرہ کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے. ان کا علاج کیسے کرو یہ 2 بچوں کا؟ ہاں, اور یہ بھی حدیث اپنی جگہ ہے, میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اول وہلہ میں جنت میں داخل ہوں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے کبھی کوئی تعویذ نہیں لیا, جنہوں نے کبھی. تو کیٹیگری ہے امت کے افراد کی, کیا ہے؟ الگ الگ کیٹیگری ہے. جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے اپنا علاج کرائے, قرآن سے کرائے, رسول کی احادیث سے, سنتوں سے کرائے. لیکن اگر کوئی کمزور ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے, اور وہ تعویذ لینا چاہتا ہے اور جھاڑ پھونک کرانا چاہتا ہے جائز طریقے کی, تو اس کی اجازت خود رسول نے دی ہے. ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, یہ سمجھ میں آیا. تم کو بتایا تھا نا کل, ربیعہ ابن عامر اور کون, سہل ابن حنیف, ان کی نظر ان کو لگی کیا گورا بدن ہے, اور پھر کیا کرایا کہ تم اعضاء دھو اور وہ پانی ان کے اوپر ڈالو, تو نظر اتر گئی, بخار
اتر گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ علاج ثابت ہوا کہ نہیں؟ یوٹیوب پر اپنی یہ بنانے والے، ہاں اپنا چینل بیچنے والے لوگ، وہ بیچارے بغیر تار کے کھمبے ہوتے ہیں، وہ جھکا تو ایک ہی طرف جھکا. کوئی تعریف میں آیا تو ہاں بس تعویذ گنڈا تعویذ گنڈا تعویذ گنڈا زندہ باد. کوئی اگر برائی پر آیا بیچارہ تو وہ تعویذ گنڈا کو ننگا کر کے چھوڑ دیتا بیچارہ، اتنی برائی کرتا. توازن رکھنا چاہیے، جتنا حدیث سے ثابت ہے اتنا بولو، جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز. ساتویں یہ کہ دانشمند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر رکھے، مگر ظاہری اور مادی اسباب کو بھی نظر انداز نہ کرے. جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس کے اختیار میں ہو ان کو ضرور استعمال کرے، کوتاہی نہ کرے، جیسے حضرت یعقوب نے کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی. آٹھویں بات یہ سمجھ میں آئی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تو بلانے کے لیے بھی کوشش کی، تاکید کی، اور پھر جب وہ آ گئے تو ان پر اپنا راز بھی ظاہر کر دیا، مگر والد محترم کے نہ بلانے کی فکر فرمائی اور نہ ان کو اپنی خیریت سے 40 سال تک کے مطلع کیا. سمجھ میں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پہلے بیان ہوئی وہی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمانا چاہا تھا غموں کے ذریعے، وہ ابھی باقی تھا. دوسرے بیٹے کا غم کیا تھا؟ دوسرا بیٹا بھی رک گیا نا، تو وہ غم بھی برداشت کرنا ہے، وہ باقی تھا. اس لیے یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ ابا کو بلاؤ، ابا کو خبر بھیجو، جیل کی خبر بھیجو، یا تم وزیر بن گئے وہ خبر بھیجو. بالکل خاموش. یہ ہے فلما جہزہم، پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب، ان کا رکھ دیا پینے کا پیالہ وغیرہ، تو پھر کیا ہوا آگے؟ اب وہ بتا رہے ہیں. اپنے حقیقی بھائی کو بنیامین کو روک لیا اپنے پاس میں، اور یہ حیلہ تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے موافق غلہ دے دیا جائے اور ان کا سامان باندھ دیا جائے ان کے علیحدہ اونٹوں کے اوپر، تو پھر ایک پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا جائے. وہ پیالہ کیا تھا؟ سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ تھا، خاص قسم کا تھا. بعضوں نے کہا زمرد کا تھا. کاہے کا تھا؟ زبرجد بھی بولتے ہیں اس کو، زمرد. یہ نگینوں میں سے ایک، ہیروں میں سے ایک ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے ایک طرف اس کو سقایا کہہ رہے ہیں، پینے کا پیالہ، دوسری طرف سواع الملک کہہ رہے ہیں، ناپنے کا، بادشاہ کا ناپنے کا آلہ. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا وہی پینے کا پیالہ دے دیا ہو کہ جاؤ اور اس سے ناپو. سمجھ میں آیا؟ تو پینے کا بھی پیالہ تھا وہ، اور ناپنے کا بھی ہو گیا سواع الملک. اور جب جانے لگے وہ، تو پھر آواز دی ایک پکارنے والے، مؤذن. صرف نماز کی اذان نہیں، پکارنے والا، اس لیے بولتے ہیں بانگی. یہ فارسی لفظ ہے، کیا یہ؟ اور بانگ کہتے ہیں اذان کو. مرغا بانگ دیتا ہے صبح صبح. ہمارا مؤذن انسان اولاد آدم وہ مس کر جاتا ہے ٹائمنگ، لیکن مرغے کی ٹائمنگ میں نے لگایا ہے. فجر کا وقت کتنے بجے ہو رہا ہے، ابھی چپ ہے وہ، اور جیسے ہی وہ وقت ہوا اس نے وہاں سے بولا. میں بولا مرغا کیوں نہیں بولا؟ میرا وضو چل رہا ہے. تو فوراً بولا میں تیار ہوں، میں اذان دے رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرغا سب سے زیادہ پابند ہے اذان کا. تو بانگ اور بانگی، اذان دینا. پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. یہ بھی غصے میں تھے. وہ کیا کھو گئی تمہاری چیز؟ ان سے پوچھنے لگے تو کہنے لگے نفقد سواع الملک، بادشاہ کا ناپنے کا آلہ کھو گیا ہے. اور ساتھ میں سن لو کہ ایک اونٹ کے برابر، ایک اونٹ کی بوجھ کے برابر راشن دیا جائے گا اس کو. حمل و بعیر، جتنا ایک اونٹ اٹھاتا ہے، ہاں تم کو راشن دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خود جانتے تھے کہ میرے ابا میرے غم میں برسوں سے گھل رہے ہیں، پھر بیٹے کو
دوسرے بیٹے کو کیوں روکنا گوارا کیا یوسف علیہ السلام؟ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بے گناہ بھائیوں پر چوری کا الزام کیوں لگا؟ انکم لسارقون، تم سب چور ہو. سمجھ میں آیا؟ اور وہ چیز چھپا دی تو رسوائی ہوئی بھائیوں کی. یہ سب کام تو ناجائز ہے، اور نبی کو ناجائز کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات ہے نا صاف صاف، نبی اور ناجائز کام کرے تو الگ الگ تفسیریں ہیں اس بارے میں. کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے بنیامین ہی نے گزارش کی تھی، میں تنگ آ گیا ہوں بھائیوں کے بدسلوکی سے، آپ مجھے روک لیں. بولے روکوں گا لیکن چوری کا الزام گوارا کرنا پڑے گا، یہ صورت ہے. وہ کہنے لگے کچھ بھی کرو میں رکنے تیار، لیکن یہ بھی ہضم نہیں ہوتا. پھر کسی اور نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوگا اور باہر لوگوں نے یہ سب چھپایا اور وغیرہ وغیرہ کیا، یہ ہوگا. یہ بھی غلط ہے. یوسف علیہ السلام کے علم کے بغیر کسی کی ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ یوسف کے بھائیوں پر کیا لگا دے؟ چوری کا الزام لگا دے. بے دلیل دعویٰ ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن 100 سنار کی ایک لوہار کی جو بات ہے وہ یہی ہے جو قرآن میں ہے. کذالک کدنا لیوسف، اللہ اپنے پہ لے رہے ہیں. یہ چھپانا اور پھر بھائی کو روک لینا اور وہاں یعقوب کے غم کو بڑھا دینا، یہ سب ایک چال تھی، اور یہ چال ہم نے کی. کون کہہ رہا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ سب بامر الہی، اسی کی حکمت بالغہ کے مظاہر تھے. یعقوب علیہ السلام کو بھی آزمانا اور ان کے امتحان کی تکمیل کرنا تھا. اس جواب کی طرف خود قرآن نے اشارہ کیا، کذالک کدنا لیوسف، اور اسی طرح ہم نے چال چلی. کس کے واسطے؟ یوسف کے واسطے. تدبیر کی یوسف کے واسطے. جب اللہ نے کیا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت سی چیزیں ہیں. النکاح من سنتی، عورت سے استمتاع ناجائز ہے، لیکن نکاح کے ذریعے مالک بن جاتا ہے اس کا، اس کے جز کا، اس کے کل کا. لہٰذا اب اس سے صحبت کرنا جائز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر باندی سے صحبت کرنا بغیر نکاح کے کیسے جائز ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. نکاح تو ہوا نہیں، جنگ میں پکڑی گئی، لے کر آ گئے اور صحبت کر رہے ہیں اس سے، اور جائز ہے. تو وہ کیسے جائز ہوا؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے جائز ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، نبی نے طریقہ بتایا. اور مالک بننا اصل ہے. تو ایک مالک بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تزوجتک، میں نے تجھ سے نکاح کیا. اور دوسرا مالک بننے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے ہار گئے اور ان کا مال غنیمت ہاتھ میں آیا، اس میں مال بھی تھا اور یہ عورت بھی تھی، لہٰذا اس عورت کا یہ مالک بنا ہے، مالک بنا، لہٰذا اس سے صحبت جائز ہے. یہ الگ طریقہ ہے، وہ الگ طریقہ ہے. سمجھ میں آیا کہ؟ لیکن ہے حکم خدا کا. کس کا حکم ہے؟ بس حکم خداوندی سے جتنے کام کیے، چھپانا، بھائی کو روکنا، یعقوب کا غم بڑھانا، یہ سب کے سب جائز ہے، کیونکہ حکم خداوندی ہے. وہاں کوئی جائز ناجائز نہیں ہوتا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قالوا نفقد السواع لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض قالوا جزاؤه من وجد. اب یہ ہے کہ اس کا بدلہ وہی ہے جس نے چوری کی غلام بناؤ. مطلب یہ ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت، مصر کے بادشاہ کی نہیں. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا کر رکھے. سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چور کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق معلوم کر کے ان کو اس کا پابند بنا دیا، اور قانوناً بھائی کو روکنے کا حق مل گیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ورنہ مصر کا قانون کیا تھا وہ معلوم ہے؟ مصر کا قانون یہ تھا، مصر کے بادشاہ کا، کہ وہ اپنے بھائی کہتے ہیں، کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے،
اور چرایا ہوا مال سے دوگنا مال اس کی قیمت وصول کی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے۔ یہ کس کا قانون تھا؟ مصر کے بادشاہ۔ تو روک نہیں سکتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت جو تھی فلسطین میں، اس قانون سے روک سکتے تھے۔ وہاں چور کو غلام بنا کے رکھ لو، ثم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم۔ ہم جس کا چاہے کیا کر دیتے ہیں؟ درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم، اور سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فوقیت دی ہے۔ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے میں کوئی اور اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی علم والا بڑا نہ ہو، یہی سب سے بڑا ہو، تو اللہ تو اس سے بڑا ہے۔ اس میں بھی کچھ احکام معلوم ہوئے۔ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر معاملے کی صورت میں کوئی ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس سے احکام بدل جائیں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں حیلہ شرعیہ کہا جاتا ہے، یہ حیلہ شرعاً جائز ہے جب تک کہ شریعت پامال نہ ہو۔ انہوں نے بھی حیلہ کیا، سوائے ملک کو چھپا دیا روکنے کے لیے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ آگے کی آیت ہے، یہ آیت ہے 77 سے لے کر 82 تک۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ یہ سب بھائی کہنے لگا اچھا ہاں اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے، یوسف۔ اگر اس نے چرایا تو پھر اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ وہ کیا چوری تھی آگے آئے گا۔ تب آہستہ سے کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، اور ان کو نہ جتایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، کیا کہا جی میں؟ کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں، انتم شر مکانہ، تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ میں نے چوری کی تھی کہ نہیں، اللہ کو معلوم۔ کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا، بڑی عمر کا، یعقوب علیہ السلام، تو رکھ لے ہم میں سے ہی ایک کو اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ بولے یوسف علیہ السلام اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں، ہم تو پکڑنے ہی والے نہیں، مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز اس کو روکیں گے، ورنہ تو ہم ظالم ہو جائیں گے، ضرور بے انصاف ہو جائیں گے۔ پھر جب نا امید ہو گئے، فلما استیئسوا منہ، جب اس سے نا امید ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیا، تو بیٹھے مشورہ کرنے۔ خلصوا نجیا، بیٹھے مشورہ کرنے۔ تو بولا ان میں کا بڑا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، تو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے، فلن ابرح الارض، یہی رہوں گا۔ اس کا دوسرا ترجمہ، میں ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے، حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ حکم دے مجھ کو میرے ابا، او یحکم اللہ لی، یا قضیہ چکا دے، میرا فیصلہ، میرا مسئلہ چکا دے، میرا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف سے، اور وہی ہے سب سے بہتر چکانے والا۔ جاؤ تم سب بھائی لوگ لوٹ جاؤ، پھر جاؤ اپنے ابا کے پاس اور کہو اے ابا، اے ہمارے والد صاحب، آپ کے بیٹے نے تو چوری کی۔ کیا کیا؟ اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے دیکھا نہیں کہ چوری کیا، بلکہ ہم کو ثقہ لوگوں سے وہاں معلوم ہوا، ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہ تھا۔
اور پوچھ لیجئے آپ اس بستی سے اس بستی سے جس میں ہم تھے. وہاں جا کے بستی والے بولیں گے کہ ہاں بھائی مال میں سے چوری کا مال نکلا تھا. اور اس قافلے سے والعیر التی اقبلنا فیہا، بھی ہم جو آئے نا یہ قافلے، ان کو بھی پوچھو اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں. تو ابھی ہوا کیا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ. وہاں بھی یعقوبی قانون چلا تھا، اور وہ یہ تھا ان کی پھوپھی یوسف علیہ السلام کی پرورش کرتی تھی. ماں مر گئی تھی تو کیا ہوا کہ وہ پرورش کرتی تھی. بنیامین کے وقت انتقال ہوا تھا، یہ بھی چھوٹے وہ بھی چھوٹے. جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے لینا چاہا کہ لا بہن میرا بیٹا دے دے، یوسف دے دے. وہ ان کو چاہتی بہت تھی، انہوں نے ان کو رکھنا چاہا، پھوپھی نے رکھنا چاہا، اس لیے انہوں نے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا. پٹکا بولے تو پھیٹا، وہ پھیٹا کپڑوں کے اندر باندھ دیا یوسف کے. اب وہ ذرا چلنے پھرنے قابل ہوئے تو شعور والے تھے، بچہ اٹھا لیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھوپھی نے باندھ کر مشہور کر دیا. پٹکا گم ہو گیا، سب کی تلاشی لی تو ان کی کمر میں نکلا. کس کے باندھا کس نے تھا؟ ہاں. اس لیے شریفوں کو جب اللہ آزماتے ہیں تو یاد رکھنا جرم تو نہیں ہوتا لیکن شکل جرم ضرور کرواتے ہیں. جرم نہیں ہوتا، شکل جرم ہوا نا. ادھر بھی سوائے ملک ملا، ایک جرم کی شکل پیدا ہو گئی. یہاں بھی ہوا. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، وہ مر گیا. دنیا میں آج تک کوئی بھی تھپڑ کو قاتل نہیں سمجھتا، قتل کا آلہ نہیں سمجھتا، لیکن تھپڑ تو انہی کا تھا نا. اس لیے شکل جرم تو ہونا ضروری ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ نکلا. اس شریعت کے قانون کے موافق ان کی پھوپھی کو قبضے میں رہنا، پھوپھی کے قبضے میں ان کو رہنا پڑا. یعقوب علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی تھے بھائی شریعت میں چلو یہ بچے کو ہی تم رکھ لو. اور پھر ان کے سامنے ہی پھوپھی کا انتقال ہوا. یہ تھی چوری، سمجھے؟ اور وہی قانون سواع ملک میں بنیامین کے لیے دہرایا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو میں نے کہا اصلی مجرم تو باہر پھرتے ہیں، اور بیچارے شریف جن سے شکل جرم پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اندر رہتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اندر رہنا یہ مجرم ہونے کی دلیل نہیں، اور باہر چھٹے پھرنا یہ محسن ہونے کی دلیل نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بھائی سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی یہ کہہ دیا انہوں نے. یوسف علیہ السلام کا اس چوری سے ادنا تعلق بھی نہیں. پھر کہنے لگے ہم کو لے لو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، جو مجرم ہیں ہم اسی کو پکڑیں گے. قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اب یہیں رہوں گا، تم کو وعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ تم جاؤ ابا سے کہہ دینا اس نے چوری کیا، ہم نے سنا. یہ بڑے بھائی کون ہیں؟ قال کبیرہم، یہ بڑا بھائی. تو بڑا بھائی کون ہے؟ یہ یہودا ہے. کون ہے؟ یہودا. اور بھی نام آئے ہیں لیکن یہودا ہی زیادہ راجح ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے خود دیکھا نہیں چوری کرتے ہوئے، لیکن ہم کو علم ہوا. علم کس سے ہوا؟ یوسف اس کے ساتھیوں سے ہوا. اس سے معلوم ہوا انسان جب کسی سے کوئی معاملہ معاہدہ کرتا ہے تو وہ ظاہری حالات پر ہی محمول ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر حاوی نہیں ہوتا جو کسی کے علم میں نہیں. برادران یوسف نے والد سے جو بھائی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے اختیار میں جتنی چیز ہے اس کا کیا تھا. اب یہ چوری ہوگی اور وہ پکڑے جائیں گے، اس کے وہ مکلف نہیں تھے، لہٰذا وہ جھوٹے نہیں پڑے. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا اس جملے سے کہ شہادت کا مدار علم پر ہے. گواہی دینے کا مدار کس پر ہے؟ اور علم کا زیادہ مدار آنکھ سے دیکھنے پر ہے. کائے پر ہے؟ کہ تم نے دیکھا ہے چشمدید گواہ، ہاں ہم نے دیکھا ہے، لیکن صرف آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. علم اس کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ثقہ آدمی سے علم حاصل ہو جائے. سنیں، ثقہ علم سے کیا کریں؟ سنیں.
علم خواہ کسی طریقے سے حاصل ہو، اس کے مطابق شہادت دی جا سکتی، اس لیے کسی واقعے کی شہادت جس طرح اس کو چشم خود سے دیکھ کر دی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی معتبر ثقہ سے سن کر بھی دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اصل معاملے کو چھپائے نہیں، بیان کر دے کہ یہ واقعہ خود نہیں دیکھا، فلاں ثقہ آدمی سے سنا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر فقہاء مالکیہ نے نابینا کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ یہاں وہ ہوا، انہوں نے بنیامین کو وہ پیالہ چراتے ہوئے دیکھا تھا کیا؟ لیکن جب آ کے متلاشیوں نے تلاشی لی اور یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ آئی چوری تو ان کو معلوم ہوا، تو انہوں نے ثقہ لوگوں سے سنا اور وہی خبر یعقوب علیہ السلام کو دی۔ سمجھ میں؟ ما شہیدنا، ہم نے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما شہیدنا وما شہیدنا، ہم نے دیکھا نہیں چوری کرتے ہوئے بنیامین کو، الا بما علمنا، مگر ہم نے جو جانا اس کے بنیاد پر ہم گواہی دے رہے تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، اگر کوئی شخص حق اور راستی پر ہے، پھر وہ مسئلہ گھوم کے آیا، او بچہ کیچ پہ کیچ چھوٹ رہی ہے، ہاں یہ موقع زندگی میں نہیں آتے۔ کوئی شخص حق اور راستی پر ہے مگر موقع ایسا ہے، میں بالکل پوتر ہوں، میں بالکل حق پر ہوں، لیکن موقع ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے، وہ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، تو اس کو چاہیے، حق والے کو چاہیے کہ اس شبہ کو دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ بھائی مجھے ضرورت نہیں، لیکن سامنے والے مسلمان کو بھی تو بدگمانی سے بچاؤ، جیسے اس واقعہ بنیامین میں پچھلے واقعہ یوسف کی بنا پر موقع تہمت اور موقع تہمت اور شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اہل بستی کی گواہی اور قافلہ والوں کی گواہی پیش کی۔ بڑے بھائی نے کیا کہا؟ جا کے بولو ابا سے کہ آپ کو پہلے سے اعتبار نہیں ہمارا، لیکن وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ان بستی والوں سے پوچھو کہ آپ کے بیٹے نے پھر چوری کی بنیامین نے، اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، کیوں کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ، اس مرتبہ آپ کے ساتھ کوئی سازش آپ کے بچے کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تہمت تو ہے، گمان تو ہے، گمان کو دور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے مسجد کے ایک کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے، مسجد سے جا رہے تھے، گلی میں گزر رہے تھے، اور وہاں لائٹنگ نہیں تھی، مدینہ میں گھروں میں نہیں تھی، تو اسٹریٹ لائٹ کیا ہوگی، اندھیرا تھا، تو دو سائے جا رہے ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، یہ سمجھ میں آ رہا تھا لوگوں کے، تو اس کوچے کے سرے پر دو شخص نظر پڑے، دو آدمی دکھے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرما دیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حوی ہے، حوی ابن احطب، یہودی کی بیٹی، سردار کی بیٹی صفیہ بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فوراً چلا کے اعلان کر کے کہا بھائی میرے ساتھ عورت ہے، تو کون سی عورت ہے؟ صفیہ بنت ہوئی ہے۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ کے نبی، ہم آپ کے بارے میں پرائی عورت کا گمان کیسے کر سکتے ہیں، بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شبہ ڈال دے تو بگڑے گا نبی کا یا امتی کا؟ بدگمانی سے بگڑے گا نبی کا کہ امتی کا؟ تو وہ امتی کی بربادی سے، اس کو بربادی سے بچانے کے لیے اللہ کے پاک پوتر نبی کہہ رہے ہیں بھائی میرے ساتھ پرائی عورت نہیں ہے، کوئی بدگمانی مت کرنا، میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ تو پھر آج کل کے کتنے ہی بڑے حضرت اور کتنے ہی بڑے اشرف اور کتنے ہی بڑے علامہ اور کتنے ہی بڑے مفتی صاحب
اور کتنے بڑے پیر صاحب کیوں نہ ہو، اللہ لگائے گا لوگوں کو اور باتیں تو چلیں گی، تو چلنے کے بعد یہ کہنا خاموش، کچھ بولو مت، امت فتنے میں پڑ رہی پڑھنے کو، بالکل غلط۔ جتنا آپ بول سکتے ہیں اتنا بول کے چپ بیٹھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک مثال یاد آ گئی تو اتنا بول کے ختم کروں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے دیوبند میں، لیکن انسان کو انسان سے چپقلش ہوتی۔ مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ ارے یہ قوم جس کا کھاتی ہے اس اللہ کو گالی دیتی ہے تو تم کو ہم کو کاہے کو چھوڑے گی، جس کا کھاتے ہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کو کسی نے لکھ دیا ایک چٹھی میں، انہوں نے کھل کر ہزاروں طلبہ کے سامنے پڑھا۔ بھائی ایک صاحب لکھتے ہیں آپ میں سے کوئی کہ مولانا حسین احمد حرامی ہے، کیا ہے؟ حرامی ہے۔ تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں اطلاعاً یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری ماں کا اور میرے ابا کا باقاعدہ دیوبند کی فلانی جگہ پر نکاح ہوا تھا، اور 2 گواہ فلاں تھے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے، آپ ان سے جا کر تحقیق کر سکتے ہیں۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ بجائے اس کے کہ انتقام لیں اور یہ کرے اور وہ کرے، نہیں، جتنی غلط فہمی ہے اس بیچارے کی غلط فہمی دور کرنا، اس کو گناہ سے بچانا میرے ذمے، پھر بھی جل کے مرتا ہے اس کا مقدر ہے۔ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، حضرت بالکل خاموش، دیکھو کچھ جواب نہیں دیتے، غلط ہے، نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے کوئی، غلط ہے۔ امت فتنے میں ہے تو فتنہ دور کرو، امت کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو یہ کوئی نئی شریعت ہوگی، یہ ہماری شریعت نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے اور ایک دم خاموش، یہ ہماری شریعت نہیں، انبیاء سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔